الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ کے دوسرے کورس کا 5واں کلاس ہے، جس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ 5ویں کلاس میں ہم الوحدہ الثانیہ دوسرا یونٹ پڑھنے والے ہیں، جس میں ہے السکن یعنی رہائش۔ السکن سے متعلق کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے السکن منزل، منزل یعنی گھر، شارع، شارع یعنی روڈ، قطعہ، قطعہ یعنی بلاک، قطعہ، منطقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے منطقہ، لیکن زیادہ صحیح ہے منطقہ، منطقہ ایریا، علاقہ۔ خلف یعنی پیچھے، خلف پیچھے، امام سامنے، خلف پیچھے، خلفی میرے پیچھے، امامی میرے سامنے، شقہ فلیٹ، شقق کی جمع ہے شقہ، فلیٹ۔ اور شقہ اگر کہیں گے، بہت سارے لوگ شقہ بولتے ہیں، شقہ صحیح نہیں ہے بلکہ شقہ۔ شقہ جب ہم بولتے ہیں تو شقہ کہتے ہیں حصہ کو، ٹکڑا کو، کسی بھی چیز کا حصہ، ٹکڑا، اس کو شقہ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فلیٹ کے لیے شقہ صحیح ہے، شقہ، شقہ فلیٹ۔ طابق، طابق، طابق یعنی فلور، منزل ہوتی ہے، اس کے بہت سارے فلورس ہوتے ہیں، تو طابق الاول پہلا فلور، الطابق الثانی، الطابق الثالث، الطابق الرابع دوسرا، تیسرا، چوتھا فلور۔ فوق اوپر، فوق اوپر، فوقی میرے اوپر، فوقک تیرے اوپر، فوقہ اس کے اوپر، فوق۔ تحت نیچے، تحت الارض زمین کے نیچے، تحت الطاولہ میز کے نیچے، تحت السریر بیڈ کے نیچے، تحت نیچے۔ مستوصف، مستوصف کلینک۔ مواقف السیارات، مواقف السیارات یعنی کار پارکنگ، مواقف السیارات یعنی کار پارکنگ، مواقف السیارات کار پارکنگ۔ باص، باص یعنی بس، باص یعنی بس۔ یسار یعنی بایاں، جہت میں دایاں ہوتا ہے، بایاں ہوتا ہے، لیفٹ، یسار بایاں۔ یمین دایاں، جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے یسار یمین، یسار بایاں اور یمین دایاں۔ شمال، شمال یعنی اتر، شمال اتر یعنی نارتھ۔ شمال الہند ہندوستان کا نارتھ حصہ۔ اچھا، اس میں ایک ہے شمال جس کے ذریعہ ہم جہت کا پتہ لگاتے ہیں، یعنی شمال، اتر، نارتھ، اور ایک لفظ ہے شمال۔ شمال نہیں ہوتا، اگر کوئی کہتا ہے شمال الہند تو وہ غلط ہے۔ شمال کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بایاں، جیسے عن الیمین وعن الشمال، دائیں اور بائیں طرف۔ تو یہاں پر شمال جو ہے نا بائیں کے معنی میں ہے، دایاں نہیں بایاں۔ لیکن شمال کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا اتر یعنی نارتھ۔ تو شمال اور شمال میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ شمال یعنی جہت اتر یا نارتھ، لیکن شمال مطلب بایاں حصہ، کسی بھی چیز کا بایاں۔
جنوب دکن، دکن یعنی ساؤتھ، جنوب الہند یعنی ساؤتھ انڈیا، تو جنوب یعنی ساؤتھ، دکن، شرق پورب، شرق پورب، ایسٹ، شرق ایسٹ، غرب ویسٹ یعنی پچھم، غرب پچھم، تو سمت 4 ہوتے ہیں، شمال، جنوب، شرق اور غرب، شمال اتر نارتھ، جنوب دکن ساؤتھ، شرق پورب یعنی ایسٹ اور غرب پچھم یعنی ویسٹ۔ اعلان بیت للایجار، اعلان بیت للایجار، اعلان یعنی اعلان ڈالنا، بیت گھر، ایجار اجرت کے لیے، اجرت کے لیے گھر کا اعلان، اعلان بیت للایجار کسی بلڈنگ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں گھر اجرت پر دینے کے لیے اعلان دیا گیا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں بھی لکھا جاتا ہے، شقق فاخرہ للایجار، شقہ کی جمع شقق ہے، شقق فاخرہ عمدہ فلیٹس، شقق عمدہ اچھے فلیٹس، للایجار اجرت کے لیے، شقق فاخرہ للایجار اگر کسی بلڈنگ پر لکھا ہوا ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہاں پر کوئی فلیٹ خالی ہے۔ برکیف تو اس میں کئی ورڈز ہیں، ان ورڈز کا تعلق رہائش سے ہے، سکن سے ہے، تو اسی لیے ان ورڈز کو جاننا بہت ضروری ہے، بات کرتے وقت یہ ورڈز ہمارے استعمال میں آتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اپنا ایڈریس بتانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں منطقہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، قطعہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، شارع بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، منزل بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جب ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو اس کو یہ بھی بتاتے ہیں خلف پیچھے میں، امام سامنے میں، اسی طریقے سے ہم اس کو یہ بھی بتاتے ہیں جانب بازو میں، تو اس طرح کے ورڈز جو ہے نا عام طور پر استعمال میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے ورڈز کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ہے ورڈز جو ہمارے استعمال میں آتے ہیں، اب آئیے الدرس الاول کو دیکھتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ، عنوان بیتی، عنوان عربی زبان میں ہوتا ہے ایڈریس، عنوان یعنی ایڈریس، بیت گھر، بیتی میرا گھر، بیتوں کا تیرا گھر، بیتو ہو اس کا گھر، عنوان بیتی میرے گھر کا ایڈریس، بیتی فی الکویت میرا گھر کویت میں ہے، بیتی فی الکویت، فی منطقۃ السالمیہ، ہم نے کہا منطقہ یا منطقہ کے بجائے بہتر ہے اس کو پڑھا جائے منطقہ، فی منطقۃ السالمیہ، میرا گھر سالمیہ ایریا میں ہے، بیتی فی الکویت میرا گھر کویت میں ہے، فی منطقۃ السالمیہ سالمیہ کے ایریا میں، سالمیہ کے علاقہ میں، قطعہ 6، قطعہ 6 بلاک 6، شارع 4 اسٹریٹ 4، منزل رقم 31، منزل رقم 31 یعنی 31، روم نمبر 31۔ تو اس انداز میں ایک آدمی اپنے گھر کا ایڈریس بتا رہا ہے، ہم بھی اپنے گھر کا ایڈریس بتا سکتے ہیں، بیتی فی الکویت یا شقتی ہم کہیں تو بہتر ہے، شقتی، کیونکہ بیت ہمارے پاس نہیں ہوتا، بیت کہتے ہیں تو پورا گھر مراد ہوتا ہے، لیکن اس گھر میں ایک شقہ یا اس بلڈنگ میں
ایک شقہ ہمارا ہوتا ہے جو ہم کرایہ پر لیے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے شقتی فی الکویت فی منطقۃ السالمیہ اور منطقۃ خیطان منطقۃ فہاحل قطعہ رقم 10 شارع 13 منزل رقم 21۔ تو ہمارا جو بھی ہے ہم ایڈریس اس انداز میں بتا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ گھر کے آگے پیچھے میں جو ہوتا ہے اس کا پتہ اگر بتانا ہو تو کیسے بتائیں گے؟ امام البیت مواقف السیارات، گھر کے سامنے، امامہ سامنے، البیت گھر، گھر کے سامنے مواقف السیارات کار پارکنگز ہیں، گاڑیوں کی پارکنگ ہے۔ گھر کے سامنے گاڑیوں کی پارکنگ، موقف کی جمع مواقف ہے، پارکنگز، سیارہ کی جمع سیارات ہے، گاڑیاں۔ تو گھر کے سامنے دیکھیں یہ گھر ہے، اس کے سامنے میں کیا ہے؟ پارکنگ ہے۔ تو امام البیت مواقف السیارات، گھر کے سامنے میں گاڑیوں کی پارکنگ ہے۔ خلف البیت مسجد، یہ گھر ہے، گھر کے پیچھے میں مسجد ہے، تو خلف البیت مسجد، گھر کے پیچھے مسجد ہے۔ تو گویا کہ ہم گھر کا ایڈریس بتا رہے ہیں، تو ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ امام البیت مواقف السیارات و خلف البیت، یعنی گھر کے پیچھے مسجد، و خلف البیت مستوصف، گھر کے پیچھے کلینک ہے، و خلف البیت بقالۃ، گھر کے پیچھے بقالہ ہے۔ تو ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں جو وہاں پر پایا جاتا ہے۔ امام البیت مدرسۃ، گھر کے سامنے میں مدرسہ ہے، و خلف البیت مستشفیٰ، گھر کے پیچھے میں ہاسپیٹل ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ جانب البیت عن الیمین مدرسۃ، جانب کا مطلب ہوتا ہے بازو، جانب کا مطلب ہوتا ہے بازو، گھر ہے گھر کے بازو میں۔ جانب البیت عن الیمین مدرسۃ، اچھا گھر کے بازو میں دائیں طرف سے، عن الیمین دائیں طرف سے، جانب البیت عن الیمین مدرسۃ، گھر کے بازو میں دائیں طرف سے مدرسہ ہے۔ جانب البیت عن الیسار مستوصف، جانب البیت عن الیسار مستوصف، گھر کے بازو میں بائیں طرف سے، عن الیمین دائیں طرف سے، عن الیسار بائیں طرف سے، گھر کے بازو میں بائیں طرف سے کلینک ہے۔ تو یہاں پر امامہ، فوق، خلف، یسار، یمین، یہ ورڈز جو آ رہے ہیں نا، ان ورڈز کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے کور، لیکن یہاں مراد ہے ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ تو زمان کا کوور، مکان کا کوور مطلب کیا ہے کہ زمانے کی چیز اور مکان کی چیز۔ تو زمانہ پر دلالت کرنے والی جگہیں، تو وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ جیسے تحت، فوق، امام، خلف، یمین، یسار۔ تحت نیچے، فوق اوپر، تحت الطاولہ میز کے نیچے، فوق الطاولہ میز کے اوپر، امام الطاولہ میز کے سامنے، خلف الطاولہ میز کے پیچھے، یمین الطاولہ میز کے دائیں طرف، یسار الطاولہ میز کے بائیں طرف۔ تو یہ جہت بیان کرنے والے کچھ ورڈز ہیں جن کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں، کہ اس سے جگہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں کہ تحت، فوق، امام، خلف، یمین، یسار۔ اور یہ ورڈز عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم ذرا
جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ استعمال کرنے کے لیے ہمیں گفتگو میں شریک ہونا ہوگا۔ تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں، گفتگو میں شریک ہو کر کے بات کرتے ہیں۔ ہاں تو چلیں ذرا یہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، کون بتائیں گے؟ ہاں ہوں 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 ہاں قطعہ ہوں شاعر اثنین ہاں ہاں منزل رقم بہت اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں دوسرے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چل فی الکویت ہوں فی منطقہ الخیطان منطقہ خیطان، فی منطقت خیطان، ہاں منطقہ خیطان قطع شارع قطع ہوں تسع ہوں شارع ہاں 27 ہوں منزل رقم 55۔ 55، بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اور کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاداب بھائی؟ عنوان البیتی عنوان و شقتی عنوان الشقة ہوں في الكويت ہوں في المنطقة الجديد فی المنطقہ نہیں کہیں گے، فی منطقت جلیب۔ قطع 2 ہاں شارع 50 منزل رقم 27۔ 27، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عنوان شقتی ہوں فی الکویت ہوں فی منطقہ السالمیہ فی منطقت السالمیہ ہوں فی منطقہ السالمیہ ہوں قطع 10 ہوں شارع 10 شارع عشرہ شارع 10 منزل رقم 18۔ 18، ہاں 18، بہت اچھا۔ اس میں جو ہے، اس میں کچھ ورڈز ایسے استعمال کرنے کے لیے تھے جو امامہ، خلفہ، جانب اس کا استعمال نہیں ہوا، تو یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم جب اپنے گھر کا ایڈریس بتاتے ہیں تو اس میں اس بات کی بھی وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر کدھر ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر امام البیت مواقف السیارات، گھر کے سامنے میں، گھر کا ایڈریس بتا دیا، لیکن سامنے میں کیا ہے، پیچھے میں کیا ہے، جانب میں کیا ہے، دائیں جانب سے بائیں جانب سے، تو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ورڈز ہیں؟ امام البیت مسجد، خلف البیت مدرسۃ، امامہ سامنے میں، خلفہ پیچھے میں، جانب البیت یعنی گھر کے بازو میں، عن الیمین و عن الشمال، کیونکہ گھر کے بازو میں دونوں طرف سے، دائیں طرف سے بھی ہوگا بائیں طرف سے بھی ہوگا، تو دائیں طرف سے کیا ہے، بائیں طرف سے بھی کیا ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جانب البیت عن الیمین مدرسۃ و جانب البیت عن الیسار، گھر کے بازو میں بائیں طرف سے مستوصف، تو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، گویا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آگے سے پیچھے سے تو کامن ہے کہ امام البیت مدرسۃ، خلف البیت مسجد، البتہ دونوں جانب میں دایاں بھی ہو سکتا ہے بایاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جانب البیت عن الیمین، گھر کے بازو میں دائیں جانب سے، مدرسۃ، و جانب البیت عن الیسار، اور گھر کے بازو میں بائیں طرف سے مستوصف۔ تو یہ بتائیے ذرا ہمیں، اس کو ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں، بات کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔
تو کون بتائیں گے؟ امام البیت امام البیت جمعیہ جمعیت، ہاں جمعیت خلف البیت مدرسۃ مدرسۃ، جانب البیت عن الیمین بقالہ بقالۃ، ہاں بہت اچھا، بقالۃ ہوں جانب البیت عن الیسار غراج گراج، بہت اچھا، ہاں بہت اچھا، بہت اچھا۔ چلیں آگے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ الاعداد، گنتیاں، عدد کی جمع اعداد ہے، گنتیاں۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ 20، 1 سے 20 تک ہم پہلے کلاسز میں جان چکے ہیں، تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 20، 20 سے آگے تک یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ 20، 20، 21، 21، 22، 22، 23، 23، 24، 24، 25، 25، 26، 26، 27، 27، 28، 28، 29، 29، 30، 30۔ گویا کہ 30 تک کی گنتی میں کیا ہوا؟ وہی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، جو شروع سے 10 تک کے ورڈز استعمال ہوتے ہیں، اسی کو 20 سے پہلے لا دیا، 20 سے پہلے لا دیا تو 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29۔ گویا کہ عربی زبان میں وہی ورڈ جو 1 سے 10 تک ہے، ادھر 21، 30، 40، 50، 60، 70، 90 میں استعمال ہوں گے۔ 20 سے پہلے 1 لائیں گے تو 21 ہو جائے گا، 20 سے پہلے 2 لائیں گے تو 22 ہو جائے گا، 20 سے پہلے 3 لائیں گے تو 23 ہو جائے گا، 20 سے پہلے 4 لائیں گے تو 24 ہو جائے گا، 20 سے پہلے 5 لائیں گے تو 25 آ جائے گا، 20 سے پہلے 6 لائیں گے تو 26 ہو جائے گا، 20 سے پہلے 7 لائیں گے تو 27 ہو جائے گا، 20 سے پہلے 8 لائیں گے تو 28، 20 سے پہلے 9 لائیں گے تو 29، اور پھر اس کے بعد 30 ہوتا ہے۔ پھر 30 میں بھی گنتی شروع کریں گے تو ہو بہو ویسے ہی جیسے 20 میں کیے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں 31 تو 1 و 30، 32 2 و 30، 33 3 و 30، 34 4 و 30، 35 5 و 30، 36 6 و 30، 37 7 و 30، 38 8 و 30، اور 39 9 و 30۔ اس کے بعد کتنا ہو جائے گا؟ اس کے بعد 40 ہو جائے گا۔ پھر 40 40 ہوا، 40 سے 41 اگر گنتی کرنی ہے تو ہو بہو ویسے ہی کریں گے جیسے 20 میں تھا۔ 1 و 40، 2 و 40، 3 و 40، 4 و 40، 5 و 40، 6 و 40، 7 و 40، 8 و 40، 9 و 40، 49 و 40 یعنی 49۔ اس کے بعد آ جائے گا کیا؟ اس کے بعد آ جائے گا 50۔ پھر 51 کے لیے وہی استعمال ہوگا جو شروع میں ہم نے جان لیا ہے۔ 1 و 50، 2 و 50، 3 و 50، 4 و 50، 5 و 50، 6 و 50، 7 و 50، 8 و 50۔ اس کے بعد 9 و 50، 9 و 50 یعنی 59، اور اس کے بعد 60 60 ہو جائے گا۔
پھر 60 ہو گیا 60 تو 60 سے 61 استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے 61 62 63 اچھا 2 ہم نے جو کہا وہ کیسے؟ اگر کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں اس لفظ کو اگر ہم نے منصوب پڑھا ہے یا مجرور پڑھا ہے، منصوب اور مجرور کا مطلب یعنی اگر اس لفظ کو ہم نے زبر یا زیر سے پڑھا ہے تو 30 کی بجائے 30 ہو جائے گا، 20 کے بجائے 20 ہو جائے گا، 40 کے بجائے 40 ہو جائے گا. جیسے رأیت 40 کتابا، رأیت میں نے دیکھا، تو اس میں فعل ہے فاعل ہے اور اس کے بعد مفعول ہے. تو قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ فعل جو کام ہوتا ہے اور فاعل جو کرنے والا ہوتا ہے، تو فعل آ گیا فاعل آ گیا، کام بھی ہے کرنے والا بھی ہے، تو اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا نا وہ مفعول ہوگا جس پر کام اینڈ ہو رہا ہے. تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو گویا کہ رأیت 40 رجلا، میں نے دیکھا 40 آدمی کو. رأیت 40 امرأتا، میں نے دیکھا 40 عورت کو. تو 40 نہیں کہیں گے 40 کہیں گے کیونکہ یہ منصوب ہے، نصب کی حالت میں ہے، زبر کی حالت میں. اسی طریقے سے اگر زیر کی حالت میں ہو تو تب بھی 40 ہی ہوگا، جیسے یا 60 ہی ہوگا یا 20 ہی ہوگا. جیسے مررت ب20 شخصا، میں گزرا 20 آدمیوں سے. تو ب20 ب20 نہیں ہوگا کیونکہ با آنے کی وجہ سے جر کی حالت میں یہ چلا گیا ہے. لیکن اگر رفع کی حالت میں ہے، پیش کی حالت میں ہے، کوئی اس کے اوپر زبر یا زیر ڈالنے والا لفظ نہیں آیا ہے تو وہ 20 30 40 50 60 70 ہی ہوگا. تو یہ پوائنٹ ہے جسے دھیان میں رکھنا چاہیے. تو 30 31 32 33، اسی طریقے سے 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ایسے ہی ہم گنتے جائیں گے. 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90. اس کے بعد کیا ہو گیا 90 کے بعد 90 کے بعد 100. اچھا اس میں 90 ہے تو 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 کے بعد 100 ہو جائے گا 100. 100 کے بعد 200 200 300 300 400 400 500 500 پھر ویسے ہی چلے گا 600 700 800 900 اور اس کے بعد ایسے ہی چلے گا. اچھا اس کے بعد 900 کے بعد 1000 آ جائے گا. 1000 یعنی 1000. 1000 میں بھی 2000 2 3000 3 4000 5000 6000 7000 8000 9000 اور پھر اس کے بعد آگے تک چلے گا. پھر ملین آتا ہے. اچھا یہاں پر اس کو جان ہی لیتے ہیں. جب 1000 میں 99,000 ہو جائے گا تو اس کے بعد 100,000 ہوگا. لاکھ کے لیے 100,000 100,000 یعنی 1,00,000. 100,000 دیکھیں 100 100 اور 1000 100,000 1,00,000 100,000 2,00,000 300,000 3,00,000. تو اس طریقے سے ہم آگے بیان کرتے جائیں گے لیکن اس میں تفصیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. ملین
یعنی 10 لاکھ، ملین 10 لاکھ، اور بلین بلین جس کو ہم کہتے ہیں 1 ارب۔ تو یہاں پر ہمیں ذرا سا پریکٹس کرنا ہے۔ ہمیں کون بھائی ہیں جو 90 سے 99 تک گنتی بتائیں گے؟ جی شیخ۔ ہاں چلیے۔ 91 ہاں 91، 92 اچھا اثنین کیوں کہا ہم نے؟ 92 ہوگا۔ کیوں 92 ہوگا؟ اس لیے کہ اثنین بولنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، اصل حالت اثنان ہے، اثنین نہیں ہے۔ اصل حالت 20 ہے، 20 نہیں ہے۔ اصل حالت 60 ہے، 60 نہیں ہے۔ یعنی لفظ کی بناوٹ ویسی ہی ہے، لیکن چینج کب ہوگا؟ لفظ چینج کب ہوگا؟ جب کہ کوئی اعراب آئے اس کے اوپر، کوئی حالت اس کی بدلنے والا لفظ آ جائے۔ تو حالت بدلنے والا لفظ کب آتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ اس کو زبر کی حالت میں لے جائیں گے یا زیر کی حالت میں لے جائیں گے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں حالت نصب اور حالت جر، یعنی زبر کی حالت میں یا زیر کی حالت میں لے جائیں گے تو اس وقت وہ 20 سے 20 ہو جائے گا، 2 سے 2 ہو جائے گا۔ رأیت 30 رجلا، رأیت 30 نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل فاعل اور مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو 92 کہیں گے اصل میں۔ جی شیخ۔ 92 92 93 93 93 93 94 95 96 97 98 99 اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ 100 ہو جائے گا۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ ہاں اب ہمیں کوئی بھائی بتائیں، چلیں 40 سے 50 تک کون بتائیں گے؟ جی میں ملتا ہوں۔ چلیں وعلیکم السلام۔ 41 42 و40 ہاں 43 44 44 ہاں 45 ہوں 46 ہوں 47 ہوں 48 ہوں 49 ہاں 50 بہت اچھا۔ اچھا اور کوئی بھائی ہیں جو ہمیں بتائیں گے ہزار کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ہزار کے لیے الف، بہت اچھا۔ 1 لاکھ کے لیے 100 الف، ہاں 1 لاکھ کے لیے 100 الف۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے تو 100 الف 2 لاکھ، 300 الف 3 لاکھ، 400 الف آگے بڑھتا جائے گا۔ اچھا 10 لاکھ کے لیے ملین ہوگا، 10 لاکھ کے لیے ملین، اصل میں ملین سے ملین ہے اور بلین سے بلیون ہے 1 ارب کے لیے، بلین سے بلیون ہے، ملین سے ملین ہے۔ جی تو اس طریقے سے ہمیں اسے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ بہرکیف 1 سے ہمیں 100 تک کی گنتی معلوم ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ 1000 ہے، اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ ہے، ملین اور بلیون 1 ارب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تدریبات، ایکسرسائزز۔ اکمل عنوان بیت جاسم، جاسم کے گھر کا ایڈریس مکمل کرو۔ بیت جاسم فی منطقۃ، ہم نے کہا منطقہ اور منطقہ، منطقہ یہ بھی استعمال ہے لیکن زیادہ جو مشہور ہے، جو زیادہ فصیح ہے وہ ہے منطقہ۔ تو بیت جاسم فی منطقۃ علاقہ وہاں پہ لکھیں گے، تو بیت جاسم فی منطقۃ السالمیہ، قطعہ رقم 13 14 یہ ایکسرسائز میں ہے۔
شارع جتنا چاہیں لکھ دیں، منزل رقم جتنا چاہیں لکھ دیں. اکمل عنوان بیتک، اب یہاں پر اپنے گھر کا ایڈریس مکمل کرنا ہے. آپ نے بولا ہے اسے لکھنا ہے بس. بیتی فی منطقۃ خیطان، بیتی فی منطقۃ السالمیہ، بیتی فی منطقۃ جلیب الشیوخ. قطعہ رقم ڈالنا ہے بلاک، شارع رقم یہاں پر ڈالنا ہے، منزل رقم یہاں پر ڈالنا ہے، گھر ہاؤس. الطابق فلور، شقہ یہاں پہ ڈالنا ہے. تو گویا کہ گھر کا پتہ بتاتے وقت منطقہ بھی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلاک بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، شارع، منزل، طابق بھی، کیونکہ طابق نہیں معلوم ہے تو ایک آدمی کہاں جائے گا؟ گھر پہ تو آ گیا لیکن جائے گا کہاں؟ تو طابق فلور بتانا ہے اور پھر شقہ بھی بتانا ہے تاکہ گھر تک آدمی پہنچ جائے. اور شقہ دونوں میں فرق کیا کرنا ہے؟ شقہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے فلیٹ، اور شقہ جب ہم کہیں گے نا، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اريد شقہ نہیں، شقہ کہتے ہیں کسی جگہ کے حصہ کو شقہ، لیکن شقہ یعنی فلیٹ. اريد شقہ، میں فلیٹ چاہتا ہوں. اريد شقۃ، شقہ یعنی فلیٹ. یاد رکھیے یہ بات، کوئی بھی لفظ جو عربی کا شروع ہو رہا ہو اس پہ پیش ہی آئے گا، یا تو دو پیش آئے گا یا پیش آئے گا، زبر نہیں آئے گا اور نہ ہی زیر آئے گا. زبر کب آئے گا؟ جبکہ اس کی حالت ایک ہی ہو. جیسے ابھی ہم جان رہے تھے تحت فوق، تو تحت ہی ہوگا، فوق ہی ہوگا، تو اس کو ہم مبنی بولتے ہیں جو ایک حالت میں وہ لفظ ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. رتب، ترتیب دو. فی حولی منطقہ بیتی، کیسے ترتیب دیں گے؟ سب سے پہلے بیتی، بیتی فی منطقۃ حولی، میرا گھر حولی ایریا میں ہے. یہ ہوم ورک ہوگا، اور ہوم ورک یہ بھی ہوگا کہ 1 سے 100 تک گنتی لکھیے کاپی پہ، 1 سے 100 تک گنتی لکھیے. وَمَسْجِدٌ، ہاں ورڈ میں لکھنا ہے، ورنہ ایسے نمبر میں لکھنے کا کچھ فائدہ نہیں. نمبر میں تو بچپن میں لکھے تھے ہم. وَمَسْجِدٌ امام بیتی موقف الباص، کیسے بنائیں گے اس کو؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ امام بیتی، میرے گھر کے سامنے، موقف الباص، بس پارکنگ ہے، وہ مسجد اور مسجد ہے. اکتب عنوان بیت صدیقک، لکھو اپنے دوست کے گھر کا ایڈریس. اس میں اپنے دوست کے گھر کا ایڈریس لکھنا ہے. آج کی کلاس میں یہیں تک رہنے دیتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.